السلام علیکم، ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے الپ ارسلان سیزن 2 کی قسط نمبر 51 کے آنے والے ٹریلر کی۔ یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، سیزن کی ہر ایپیسوڈ سسپنس سے بھرپور ہے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہی ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الپ ارسلان تخت حاصل کر چکے ہیں۔ الپ ارسلان کے الفاظ: اللہ مہربانوں میں سے بڑا مہربان ہے۔ ہمارا مقصد سے لگاؤ، بہادری، انصاف اور رحم دلی میرے نام کے ساتھ مجھے عطا کرنا۔ مجھے ایک ترک بنا کر بھیجا، حق پر چلنا سکھایا۔ میں چاغری بے کا بیٹا محمد الپ ارسلان، میرے لیے چھوڑی گئی میراث اور آج ریاست کی بات دور سنبھالنے کا دن ہے۔ آپ دیکھیے گا تمام خواب ایک ایک کر کے حقیقت میں بدل جائیں گے۔ فتح کی گئی تمام جگہیں ہماری روایات سے سیراب ہوں گی۔ اسلام کا پرچم میری قوم تھامے گی۔ ہر کوئی جان لے، یہ مت بھولے کہ تیر اور کمان کے سائے میں اپنے اٹھائے گئے حلف سے مکرے گا اور ناممکن سمجھے جانے والے آنی کو فتح کرنے کا وقت ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو الپ ارسلان سیزن 2 کی قسط نمبر 51 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے سٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی شروعات میں الپ ارسلان اور قتلمش کے درمیان شروع ہوتی ہے، جس میں پہلے الپ ارسلان قتلمش ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ الپ ارسلان کہتے ہیں، آپ ہماری بیعت قبول کر لیں۔ قتلمش بھی کہتے ہیں، میری بیعت صرف اللہ تعالیٰ اور ان کے نبی سے ہے۔ میں آپ یا آپ کے علاوہ کسی انسان کی بیعت قبول نہیں کروں گا اور فیصلہ آج میدان میں ہوگا۔ جس پر قتلمش اپنی فوج سے کہتے ہیں، ہماری تعداد ان سے بہت زیادہ ہے، ہم بہت جلد ان پر فتح یاب ہوں گے۔ جس پر الپ ارسلان کہتے ہیں، ہم تعداد سے نہیں ڈریں گے بلکہ آج ہم امید کی کرن ثابت ہوں گے۔ جس پر قتلمش بے کہتے ہیں، اگر ہم زندہ رہے تو آپ کو دینوی جنت جیسی خوشیاں فراہم کروں گا۔ جس پر الپ ارسلان کہتے ہیں، ہماری تلوار جھکے اور سرخ ہو کر باہر نکلے۔ دونوں طرف جذباتی نعرے لگتے ہیں اور تولپار سردار کی غداری کے جرم میں گردن کاٹتی جاتی ہے اور اس طرح جنگ شروع ہوتی ہے اور گمسان کی جنگ ہوتی ہے اور بالآخر الپ ارسلان اور قتلمش کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن بالآخر الپ ارسلان ایک زبردست وار سے قتلمش کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جس پر الپ ارسلان کہتے ہیں، تلوار پھینک دیں، ہماری بیعت قبول کر لیں۔ جس پر قتلمش کہتے ہیں، آج فیصلہ تلواروں کو کرنے دیں، اور بالآخر قتلمش اٹھ نہیں پاتے۔ وہیں ایک خاص سپاہی آتے ہیں اور عطا بے کو خبر دیتے ہیں کہ قادر صاحب بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے ساتھ منصور اور ملک شاہ جو قتلمش کے بیٹے ہیں وہ بھی بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہیں دوسری طرف قتلمش آتے ہیں اور میدان سے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس پر الپ ارسلان بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں اور کچھ دور جا کر زخمی حالت میں ہونے کی وجہ سے قتلمش گر جاتے ہیں اور بالآخر الپ ارسلان کو اٹھاتے ہیں۔ قتلمش بے، آپ دوبارہ اٹھیں گے، ہم دوبارہ میدان میں آئیں گے اور ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں گے۔ لیکن قتلمش بے کہتے ہیں، الپ ارسلان، جس پر فوراً ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ خاص بات بتانی ہے، آپ یہاں آئیں۔ جس پر الپ ارسلان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بتاؤ وہ کیا ہے؟ قادر صاحب قید سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور قتلمش کے بیٹے بھی ساتھ ہیں۔ جس پر قتلمش الپ ارسلان کو کہتے ہیں، اب میری بات غور سے سنو۔ سلطان محمد الپ ارسلان، تم اس ریاست کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جاؤ گے اور اسلام کی اشاعت لے کر سر بلند کرو گے اور وعدہ کرو میرے بیٹوں کو بچاؤ گے اور امان دو گے۔ جس پر الپ ارسلان قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے امان دی۔ بالآخر الپ ارسلان کے ہاتھوں میں قتلمش موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں اور وہیں الپ ارسلان ان کے جسم کو لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو بیٹوں کو دیدار کیے بغیر ہم ان کو دفن نہیں کریں گے اور بالآخر وہ قادر صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں سلطان سلیمان کے محل میں ایک آدمی آتا ہے، یعنی ان کا سپاہی۔ وہ کہتا ہے، الپ ارسلان قتلمش کو شکست دے چکے ہیں اور شہزادے سلیمان وزیر احمد کو حکم دیتے ہیں، جاؤ قادر الپ اور قتلمش کے بیٹوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ جس پر وزیر احمد کے بھیجے گئے سپاہیوں کو قتل کر کے بزنطینی کانتلیون ان کو گرفتار کر لیتا ہے۔ جس پر سلیمان وزیر احمد کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں، کیا تم ان 3 لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکے؟ کیا تم الپ ارسلان کو روک پاؤ گے؟ جس پر محل کا دروازہ کھلتا ہے اور کانتلیون آتا ہے اور کہتا ہے، قادر الپ کو میں گرفتار کر چکا ہوں، اسے الپ ارسلان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس پر شہزادے سلیمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانتلیون ان تینوں کو سورماری بازار میں رکھتا ہے تاکہ دھوکے سے الپ ارسلان کو بلا کر قتل کر دیا جائے اور وہیں واسپا خان میں ایک سپاہی آتا ہے
اور کہتا ہے الپرسلان سے ملنا ہے، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں الپرسلان نہیں ہے، جو کہنا ہے مجھ سے کہو، جس پر وہ کہتے ہیں بزنطینیوں کی گاڑی میں قادر ارسلان اور قتلمش کے بیٹوں کو سورماری بازار میں جاتے دیکھا ہے، بتائیے کیا حکم ہے، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں اپنے سپاہیوں کو تیار کرو، جس پر آربس خان کہتے ہیں سفریہ ہم ساتھ چلیں، جس پر منع کر دیتی ہیں، لیکن اقناع خاتون کے حکم پر وہ آربس خان کو لے جاتی ہیں اور گھات لگاتے ہیں، اور سفریہ خاتون دیکھتی ہیں کہ کانت لیون اور شہزادہ سلیمان اور وزیر احمد الملک وہیں ہیں، اور الپرسلان بھی سپاہیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں خون ابھی تازہ ہے، زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ وہیں الپرسلان جنگل سے ہوتے ہوئے اور نشانات کے پیچھے جاتے ہوئے سورماری کے قریب پہنچ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کے دوسری طرف سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ بھی میٹھی جڑی بوٹیوں کا، جس پر ارسلان کہتے ہیں یہ کیا ہے، کیا یہ قادر ارسلان ہے، جس پر وہ ایک کبوتری بھیجتے ہیں، کیونکہ کبوتر میٹھی جڑی بوٹیوں کے دھوئیں پر آ کر گر جاتا ہے، اور وہیں کانت لیون اور شہزادہ سلیمان دیکھ کر کبوتر کے پاؤں میں چٹھی ہے، جس پر لکھا ہے بھائی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، جلد ہی ہم آپ تک پہنچ جائیں گے، جس پر کانت لیون ایک چٹھی بھیجتا ہے، لیکن وزیر احمد الملک ایک دوسری چٹھی بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وزیر احمد الملک جو یہ جانتے ہیں کہ شہزادہ سلیمان دیوانے ہو چکے ہیں، اور وہ دیوانہ وار صرف الپرسلان کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آئے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری گردن اتار دے گا، میرے تخت پر قبضہ کر لے گا، یہ تخت میرا ہے، یہ تخت مجھے چچا جان نے دیا تھا، میں ان کی میراث کی حفاظت کروں گا، اور وزیر احمد الملک یہ سمجھ چکے ہیں کہ الپرسلان ہی اب تخت کا وارث ہے اور وہ نہیں رکے گا اور ان کو روکنا ناممکن ہے، جس پر وزیر احمد الملک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوں، اور وہیں الپرسلان ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس پر وزیر احمد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تو گنجے جیسی خبر آپ کو نہ دیتا، قادر ارسلان اور تمام بچے کہیں اور دور نہیں سورماری میں ہیں، اور شہزادہ سلیمان وہاں سے محل چلے جاتے ہیں۔ اچانک محل کے باہر سے آوازیں آتی ہیں تم غدار ہو، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا، تم نے میرے والد کو قتل کیا، جس پر عوام کہتی ہے یہاں سلطان طغرل کی عدالت کہاں ہے، وہ ہمارے لیے انصاف کیوں نہیں کرتے، تم غدار ہو، الپرسلان ہی ہمارے سلطان ہے، الپرسلان زندہ باد، جس پر شہزادہ سلیمان باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم میرے محل کے سامنے باہر کھڑے ہو کر اس طرح پکارو، سپاہی ان سب کو قتل کر دو، اور سپاہی سب نہتے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس طرح وزیر احمد روکنے کی باوجود بھی شہزادہ سلیمان نہیں رکتے اور اس طرح سب لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہیں سفریہ خاتون جو حملہ کرنے ہی والی تھیں جیسے وہ حملے کے لیے سامنے آتی ہیں، گھات لگا کر سپاہیوں سمیت سب کو گرفتار کرتے ہیں، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں تم میرے کسی سپاہی کو قتل نہیں کرو گے، جس پر کانت لیون کہتا ہے تم الپرسلان کو روکنے میں بہت کام آؤ گی، اور وہیں سب کو گرفتار کر کے سورماری بازار میں رکھا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف الپرسلان جو سب چالوں سے آگاہ ہو چکے ہیں، وہیں وہ بزنطینیوں کا لباس پہن کر سورماری کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں ایک دستہ جو سامان اور کالے پتھر لے کر سورماری جا رہا تھا یہ بزنطینیوں کا دستہ تھا۔ الپرسلان حملہ کر کے سب کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر آہستہ سے سورماری کی طرف بڑھتے ہیں، اور الپرسلان کے کچھ سپاہی بزنطینی لباس بھی پہنتے ہیں تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ اور وہیں جب زندان میں سفریہ خاتون کو لے کر آیا جاتا ہے، قتلمش کے بیٹے پوچھتے ہیں جنگ میں فتح یاب کون ہوا، جس پر سفریہ خاتون کہتی ہیں الپرسلان فتح یاب ہوئے اور قتلمش بھی شہید ہو چکے ہیں، جس پر ان کے بیٹے کہتے ہیں یہ سب تمہارے خاوند کی وجہ سے ہوا ہے، جس پر اربس خان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکتے ہیں، جس پر قاتل ارسلان روک لیتے ہیں اور سفریہ خاتون ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور اس طرح الپرسلان اور ان کے سپاہی بازار میں گھس کر سیدھا قید خانے کی طرف جاتے ہیں، اور قید خانے میں موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر کے الپرسلان کہتے ہیں یہ سب لوگ یہ لباس پہن لیں اور میرے حکم کا انتظار کریں، اور اچانک باہر کھڑی کالے پتھر والے 2 ٹرک الٹ جاتے ہیں، اور سپاہی کہتے ہیں مدد کرو، جس پر کانت لیون کہتے ہیں محل سے مزدوروں کو لے کر جاؤ اور جا کر ان کو کہو دروازے کے سامنے سے مدد کریں۔ اور وہیں دوسری طرف وزیر احمد الملک کہتے ہیں ہمیں کوشش کرنی ہے بزنطینیوں سے قادر ارسلان کو چھڑا لیں، اور دوسری طرف الپرسلان سپاہیوں اور سفریہ خاتون اور قادر ارسلان سمیت سب کو باہر لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچانک ایک سپاہی آتا ہے اور قید خانے میں کوئی نہیں ہے اور تمام سپاہی مر چکے ہیں۔ جیسے ہی حفاظت سے سب لوگ باہر آ جاتے ہیں، باہر کھڑے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور اوپر کھڑا کانت لیون دیکھ کر حیران رہتا ہے کہ الپرسلان کتنی آسانی سے ان سب کو چھڑا کر لے گیا، اور بعد میں الپرسلان محل جانے والے راستے کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جن پر شہزادہ سلیمان کے خاص آدمی گو قلب کہتے ہیں وزیر کی حفاظت کریں، لیکن وزیر سب کے سامنے آ کر اپنی تلوار پیش کرتے ہیں اور بیعت قبول کر لیتے ہیں، جس پر گو قلب کہتے ہیں یہ آپ کی بیعت شہزادہ سلیمان کے ساتھ نہیں تھی، جس پر وزیر احمد الملک کہتے ہیں گو قلب تمہاری بیعت میرے ساتھ ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں۔ اس طرح الپرسلان سب کے سامنے آ کر عوام کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف، آپ کا درد ہمارا درد، اور ہم سلطان طغرل کی میراث کو زندہ رکھیں گے اور عادلانہ انصاف قائم کریں گے۔ ناظرین، ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے شہزادہ سلیمان محل سے بھاگ چکے ہیں، اور الپرسلان محل میں
آتے ہیں اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ساتھ ہی وزیر احمد الملک کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے سلطان تغرل کے ساتھ غداری کی اور بالآخر الپرسلان تخت کے وارث بن چکے ہیں اور تخت کو تخت کا اصلی حقدار مل چکا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ الپرسلان حکم دیتے ہیں ناقابل تسخیرانی کو فتح کیا جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ الپرسلان 51 کی ریلیز ڈیٹ 11 اپریل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔